اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ پہ جو الزامات لگے، نوٹیفیکیشن آئے کہ جی آپ نے نظم و نسق کی آپ نے جو ہے وائلیشن کی ہے، کیا ایسا بڑا کام ہوا؟ میں نے پی ٹی آئی کے کل ہمارے ساتھ مہمان تھے، ان سے بھی پوچھا تھا یہ بات کہ جس کی بنا پر اتنا ایک ایکسٹریم اسٹیپ آپ کے خلاف لیا گیا ہے. جی یہ الزام ہے، اگر تازہ ترین جو 8 فروری کو ثوابی میں جلسہ ہوا، اس میں تو ایک جو ہے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب ہوا مجھ سے کہ میں نے جو ہے ورکر نے جب نعرے لگائے میرے نام کے تو میں نے اٹھ کے ہاتھ ہلا دیا، لازماً اس سے آسمان گر پڑا اور زمین پھٹ گئی اور نظم نسق جو ہے طے بالا ہو گیا. اگر اس سے پہلے جو نظم نسق جو ہیں وہ طے بالا ہوا ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے متعدد بیانات تھے جو میرے خلاف وہ دے رہے تھے میڈیا پہ، جس کا میں نے پھر مالک صاحب کے شو میں جواب دے دیا. اب جواب تو دینا بنتا ہے، جب آپ بندے کو چھوڑیں گے نہیں دیوار سے لگائیں گے تو وہ تو جواب دے گا. اگر سفارش سے آپ سیکرٹری جنرل لگ گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جو آپ کی منہ میں آئے آپ کسی کو بھی بول دیں. لہٰذا وہ بھی میں نے جواب دیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کی جو ذات ہے وہ بڑا تنقید کا وہ بنی ہوئی ہے. وفات چودھری بھی ان کا نام لے کے تنقید کر رہے ہیں، آپ بھی تنقید کر رہے ہیں، کیا جبکہ وہ بڑا پرجوش طریقے سے پی ٹی آئی کا دفاع کرتے ہیں ہر فورم پر، جب مقصد آپ لوگوں کا ایک ہے کہ اختلافات سمجھ میں نہیں آ رہے ہم جیسے معصوم لوگوں کے. جی تو کوئی بھی صحافی اللہ کی رضا کی ان سے یہ سوال کر لیں کہ انہوں نے میرے خلاف 4 بیانات یک طرفہ طور پہ کیوں دیے، اس کا کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ کس اختیار کے تحت پارٹی کے ایک M&A کے خلاف اس نے مین سٹریم میڈیا پہ لگاتار بیانات دیے اور بیانات بھی بڑے توہین آمیز؟ اگر بیانات دے گا کوئی اپنی پارٹی کے M&A کے خلاف تو پارٹی میں رہنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ کوئی منہ اٹھائے اور توہین شروع کر دیں، جواب تو پھر ملے گا. تو یہ جو آپ نے بھی کہا کہ جی سفارش پہ ان کو ایک عہدہ مل گیا، کس کی سفارش تھی؟ نہیں، سفارش جو ہے نا، جب کوئی عہدہ ہوتا ہے میرٹ پہ ہوتا ہے یا سفارش پہ ہوتا ہے. اب میرٹ پہ تو جو ہے حق بنتا تھا، اگر عمر ایوب خان کو ہٹانا ہی تھا تو پھر تو یہ جو ہمارے بزرگ رہنما ہیں، گرچہ صحت ان کی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ نقوی صاحب جی، تو اس کا حق بنتا تھا میرٹ پہ، قانون کے مطابق تو اس نے بننا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے آئین میں کوئی منتخب سیکرٹری جنرل کے علاوہ کسی اور کا کنسیپٹ نہیں ہے. اب ان کو لایا گیا تو اب اگر میرٹ ہوتا تو اس کی کوئی کارنامے ہوتے، کوئی قربانیاں ہوتی، کوئی بڑی تاریخ ہوتی. یہ تو 8 ماہ پہلے پارٹی میں شامل ہوا، جب یہ الیکشن کا دور آیا تو پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اور اس کے بعد جناب علی تھوڑی دیر میں سیکرٹری جنرل بن گیا. تو سیکرٹری جنرل جو ہیں اور وہ بھی ڈیفیکٹو ڈی جورو بیٹا ہوا ہے، تو اس کا کیا آپ اس کا انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں؟ اور پھر بنتے ہی خان نے تو شاید اس تناظر میں بنایا کہ پنجاب کو اٹھائے گا اور بڑی جرت دکھائے گا، تو وہ تو جناب پنجاب میں ایک جلسہ نہیں کر سکا، کے پی آ جاتا ہے. 26، 25 اور 24 نومبر کو غائب تھا. ایک کارنامہ کوئی مجھے بتا دے، میں قائل ہو جاؤں کہ واقعی ان کی تعیناتی میرٹ پہ ہوئی تھی. ان کی تعیناتی بھی اسی طرح ہوئی تھی جس طرح مجھے اٹھایا گیا ہے. تو یہ جو ایک اختلافات نظر آ رہے ہیں کہ جو پرانا کیڈر ہے اور نئے کیڈر کے لوگ ہیں، ان میں جو اختلافات کی ڈائمنشن ہے، کیا وجہ ہے کہ جب پارٹی اتنے مسائل کے شکار ہے تو جو پرانے تجربے کار لوگ ہیں وہ مطلب توازن نہیں لے کر آ پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ جیسے میری بات ہو رہی تھی، آپ کا جس دن نوٹیفیکیشن آ رہا تھا اس وقت آیا نہیں تھا، جب میں نے آپ کے پی سے تعلق رکھنے والے 2-3 M&A سے میری الگ الگ بات ہوئی تھی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مطلب ہے کہ لوگ مروت صاحب کو سننا چاہ رہے تھے، ان کو تقریر کرنے کا کیونکہ موقع نہیں ملا، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو خود آپ کی پارٹی کے لوگ اعتراف کر رہے تھے. تو جب آپ کی ایک پوری لابی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے، حمایت کرتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ مطلب ہے کہ اس میں توازن نہیں آ پا رہا؟ بڑا پارٹیز میں ہوتا ہے ایک دوسرے کی شکلیں اچھی نہیں لگتی لیکن پارٹی چلتی رہتی ہے، تو یہ پی ٹی آئی میں ایسی کیا وہ ہے کہ لوگ نکلوا سکتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ؟
دو باتیں اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریر کا موقع نہ دیا جانا یہ بھی انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا کیلیبر اور لوگوں کا اتنا نہیں تھا کہ ان کو تو دیں اور مجھے اگنور کریں. یہ بھی بددیانتی پر مبنی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 9-10 ماہ کے اندر تو بار بار مجھے جو ہے رگڑا دیا گیا، بے عزت کیا گیا، بے توقیر کیا گیا، ایک تمام پارٹی کے مناصب سے ہٹایا گیا. کوشش بھرپور کی گئی کہ عوام کی نظروں میں اور پارٹی کے ورکر کی نظروں میں مجھے گرایا جا سکے. سرکاری جو آفیشیل پی ٹی آئی میڈیا ہیں وہ میرے خلاف آج تک لگی ہوئی ہے، اور میرا کوئی قصور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، حتیٰ کہ گالم گلوچ پہ اتر آئی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن میں سے چند جو صحافی بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی سے جو ہیں اپنی وابستگی کے نعرے لگا رہے ہیں، انہوں نے بھی میرے خلاف علاق شروع کر کے لامتناہی الزامات لگا دیے. اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی تنابیں کہیں سے کھینچی جا رہی ہے. اتنے جو ہیں کاٹ کے الو تو نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہ سمجھیں. تقریر کا موقع نہ دینا، بار بار نکالا جانا، شوکاز. آپ نے دیکھا پارٹی کی کتنی کمیٹیاں بنی، مذاکراتی کمیٹی، فلاں کمیٹی. کوئی ایک ایسے موقع پہ مجھے یاد نہیں کیا گیا کہ کوئی توقیر ہمیں بھی دی جائے.